میرے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، فارمر گورنر سندھ ہیں، اور شاہ فرمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، فارمر گورنر KPK۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ زبیر صاحب، پہلے تو میں آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گی، یہ فرمائیے گا کہ جو کام ہمارے سیاستدان، سیاسی جماعتیں KPK میں کر سکتے ہیں، اور اچھا ایک اچھی چیز لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہے کہ مشاورت سے فیصلے کیے جا سکتے ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ، پنجاب میں کیا مسئلہ ہے کہ ہر دفعہ کسی ایسے موقع پر یہی ہوتا ہے؟ کہ ایک تو پنجاب میں سٹیکس جو ہے بہت زیادہ ہائی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی اسلام آباد میں حکومت کون بنائے گا، تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے وہ مار دھاڑ زیادہ ہوتی ہے، نیگوسیشن زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ KP میں یہ نہیں کہہ رہا، تعریف کرنی پڑے گی دونوں سائڈز کی، کہ اپوزیشن اور ٹریجری کی، کہ جنہوں نے اچھے طریقے سے یہ فیصلہ کیا، اور خوش آئند بات ہے۔ اور میرا خیال ہے پاکستان میں یہ آفٹر اے لانگ ٹائم ایک اس قسم کا ہمیں ایک فیصلہ ملا ہے کہ جس میں دونوں سائڈز خوش ہیں اور فیصلہ بھی جلدی ہو گیا، تو یہ تو ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ پاکستان جیسی پولرائزڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ میں اس قسم کا فیصلہ، تو اس کی تعریف آپ نے صحیح کہا کرنی پڑے گی۔ پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے، ایک تو سٹیکس آئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی آئینی طریقہ ہی ہے جو آئین میں ڈیفائن کیا گیا طریقہ، کہ اگر وہ کمیٹی فیصلے پر نہیں پہنچتی ہے کسی ایک امیدوار کے، تو الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ ہے تو آئین میں، اور امیجن کریں کہ آئین میں طریقہ کار درج نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ یہ 19th امینڈمنٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس کے تھرو یہ طریقہ کار ڈیفائن کیا گیا تھا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سوال کا انٹروڈکشن بھی میں نے سنا تھا کہ اس میں جب یہ آئین میں طریقہ کار درج ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، تو پھر اگر PTI یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے، تو پھر مطلب پھر آئین کا طریقہ فائدہ کیا ہے؟ کیا کبھی اس فیصلہ ہونے سے پہلے PTI نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس آرٹیکل پر یا اس امینڈمنٹ پر اپنی شدید ریزرویشنز ہیں کہ جی اگر جب تک ہماری مرضی سے نہیں ہوگا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ تو یہ بڑا عجیب سی بات ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا، ظاہر سی بات ہے، مذاکرہ خیز بات فواد چودھری نے، بٹ میں ساتھیہ آپ کو بالکل سمپل سی بات بتاؤں، اگر آپ کسی فرینچ کو یا جرمن کو یا کسی کو پاکستان کا 19th امینڈمنٹ بتا دیں کہ یہ طریقہ کار درج ہے اس میں، تو وہ یہ کہے گا کہ اس میں پھر بالکل صحیح ہے۔ اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ جی اچھا نام ہو، اب اچھا نام جو ہے، بھائی مجھے اعتراض ہو سکتا ہے عمران خان کو ایز پرائم منسٹر کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھے شخص نہیں ہے، لیکن جو پاکستان کے آئین میں طریقہ کار درج ہے کہ سب سے زیادہ اگر سیٹیں اگر 172 سے زیادہ جس پارٹی کی ہوں گی، 176 ووٹ ملے اور عمران خان پرائم منسٹر بن گئے، مجھے شدید اختلاف تھا کہ جی عمران خان کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس بیسس پر تو نہیں آئین چل سکتا کہ یہ کون ڈٹرمن کرے گا، یہ عوام ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس کو انہوں نے ووٹ دینا ہے۔ یہ تو بالکل ایک ملٹری جنرلز کی طرح کی تھنکنگ ہے کہ جی وہ اچھے آدمی نہیں ہے۔ بھائی اچھے آدمی آپ کی نظر میں نہیں ہے، کبھی آپ کہتے ہیں بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے، بند کمروں میں آپ اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے کہ عوام میں ہونے چاہیے، اور جو طریقہ کار آئین میں درج ہے اس کے تحت ہونے چاہیے۔ تو یہ تو ادروائز تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ اچھا پھر اگر اس شک پر اگر اعتراض تھا PTI کو، اور ہونا بھی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کو بہت سی چیزوں پر اعتراض ہوتا ہے، تو آپ نے اس کا اظہار تو 4 سال میں کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ آپ حکومت میں تھے، آپ نے بہت سی ترامیم بھی کی جس میں، اور کچھ ترامیم آپ چاہتے تھے شاید ہو نہیں سکی، تو آپ نے تو اس کا اظہار کیا کہ جی اس میں یہ بڑا فلا ہے، وہ کوئی ایسی ایک ٹیم بنے پاکستان میں جو پہلے یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے، اور پھر آپ ثاقب نثار کو بلائیں باہر سے، یہ جہاں بھی بیٹھے ہیں، کہ وہ ایک سرٹیفکیٹ دے صادق امین کا کہ جی تاکہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ سرٹیفکیٹ آئے اور اس کے تحت وہ فائنل فیصلہ کرے۔ اب اگر آپ آئین کی اتنی سمپل شک کے حساب سے نہیں چل سکتے، اور ساتھیہ جسٹ گیو می ہاف اے منٹ، دس از دا پرابلم ود PTI، کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل الیکشن مانگنا، ارلی الیکشن مانگنا ان کا حق بنتا ہے نیشنل اسمبلی، لیکن مسئلہ یہ ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں، ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں، ہماری پارٹی سمجھتی ہے PDM کی، کہ اگر عمران خان نہ جیتے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو وہ الیکشن چاہیے جس میں وہ جیتیں
اور نہ صرف جیتے بلکہ 2/3 سے جیتے, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر وہاں پارلیمنٹ کے آگے باہر آ کے بیٹھ جائیں گے, پروٹیسٹ شروع کر دیں گے. دس از دا پرابلم نا. ایک سمپل سی چیز یہ والی چیز نہیں ہو سکتی تو الیکشن کے ریزلٹس کیسے مانے جائیں گے؟ اب یہ obviously بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی. مجھے زبیر صاحب سے جواب لینے دیجئے. ایک تو آپ نے جو موروثی سیاست کی بات کی, کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کسی ایک شخص کے نام پر نہیں ہوتی, تو یقینی طور پہ زبیر صاحب یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا رہا ہے. نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ صاحب, اور ابھی obviously ایک تنقید نہیں آنا شروع ہوئی ہے جب سے مریم صاحبہ جو ہے وہ سینئر نائب صدر بنی ہیں. پھر یہ جو فرد جرم عائد کرنے کی بات کی کہ جس دن عائد ہونی تھی اس دن شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے, حمزہ صاحب جو ہیں چیف منسٹر بن گئے, اور آج جو ایف آئی اے نے کیا ہے یہ کیا عجیب مذاق ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ کہ کل کو وہی ایف آئی آتا تھا کہ جی سلیمان شہباز تو 16 ارب کے کیسز کس طریقے سے بنے ہوئے ہیں, کتنے گواہوں سے انہوں نے بات کی ہے, کتنے ٹھوس شواہد ان کے پاس ہیں. آج وہی ایف آئی اے کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو بے قصور ہیں. اچھا, وہ موروثی سیاست کی یا وہ اس کی جو بات کر رہے تھے, میں ایک چیز پہلے تو بتا دوں شاہ فرمان صاحب کو, اگر یا تو آپ ٹرو ڈیموکریٹک کریڈینشلز کی بات کرتے ہیں, طریقہ کار کیا ہوتا ہے, تو پھر آپ ایگزامپل بھی دیتے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز کا, یو کے, جرمنی, فرانس, کینیڈا, دوسرے ممالک. یہ میں ایک ریکارڈ پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یو کے میں فار ایگزامپل ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ, کنزرویٹو پارٹی کا, اگر وہ جب الیکشن ہوتا ہے اور وہ ہار جاتے ہیں تو ہی ریزائنز. لیبر پارٹی کا ہوتا ہے, ہی ریزائنز, چاہے وہ جتنا بھی ترم خان ہو. دیٹ از دا اینڈ آف ہز پولیٹیکل کیریئر. یہی ایگزامپل دیتے نا یہ ویسٹرن سوسائٹیز کی. عمران خان صاحب نے 97 میں پیتھیٹک ریزلٹ آیا, پارٹی اڑ گئی, وہ چیئرمین رہے. 2002 میں اڑ گئے, بالکل ایک سیٹ ملی, وہ بھی جنرل مشرف کی مرہون منت, اڑ گئے, وہ ڈھیٹ کے ڈھیٹ چیئرمین رہے. 2008 میں کچھ نہیں ہوا, 2013 میں ہار گئے. تو مطلب اپنی بھی تو فالو کیا کریں. اگر آپ پرویز خٹک کے پورے خاندان کو نکال کے دیکھ لیں, ٹری بنے گا پورا کہ کون ایم پی اے, کون ایم این اے, کون شاہ محمود قریشی. آپ کو پورے ملتان میں ایک شخص, ایک کارکن نہیں ملا. کون الیکشن لڑے گا؟ شاہ محمود کی بیٹی لڑے گی, جو رہتی نہیں ہے ملتان میں, ریپرزینٹ نہیں کرتی ملتان کو, وہ رہتی ہے پرماننٹ پتہ نہیں کتنے سال سے, 10-12 سال سے کراچی میں. تو یہ جب ایگزامپل دینے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں اپنے پہلے ایگزامپل سیٹ کریں گے, دیکھیں ہم نے یہ کیا. دوسری بات یہ, مریم نواز بائی فار از دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر. میرا خیال ہے آپ ایک سروے کروا لیں, شاہ فرمان صاحب کروا لیں یا آپ کروا لیں, کہ کراچی سے لے کے پشاور تک اگر آپ پوچھ لیں کہ پی ایم ایل این کے چیف آرگنائزر کے طور پر جو ان کی تعیناتی ہے, کیا پی ایم ایل این کے جو سپورٹرز ہیں, ورکرز ہیں, وہ اگر 95% سے زیادہ ووٹ ان کے حق میں نہ پڑے. یہ بالکل فیکٹ ہے کہ ان کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ وہ بیٹی تھی پرائم منسٹر کی. جو آج کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں نا, ان کے والد صاحب بھی پرائم منسٹر تھے کینیڈا کے. جو جارج بش جونیئر ہیں نا, ان کے والد صاحب بھی پریزیڈنٹ تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے. ہیلری کلنٹن اس وجہ سے پاپولر نہیں تھی کہ وہ خود بڑی زبردست لائر تھی. اگر وہ بل کلنٹن کی وائف نہ ہوتی تو وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ نہ بنتی, اور پھر ڈیموکریٹک پارٹی کے نامینیشن ان کو نہ ملتی, اور سب سے زیادہ ووٹ 2016 کے الیکشن میں ان کو نہ پڑتے. سو یہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیٹ شوڈ بی دا کرائٹیریا, بٹ وہ پالیٹکس از اباؤٹ پاپولیرٹی. اگر کوئی پاپولر ہے, سب سے زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں. جی, دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں, ہم نے جو اعتراض کیا تھا, جو میں کہہ رہا تھا نا ریٹن رولز, 2018 میں ہم سلیکٹڈ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ایک ریٹن ارینجمنٹ تھا کہ آر ٹی ایس کے تھرو ریزلٹس آئیں گے. وہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا, تو کیا ہم اعتراض نہ کریں؟ انہوں نے کون سا ہمیں کہا تھا کہ 2013 میں کیا چیز ایسی ہے جو پی ایم ایل این کو جس کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے؟ جو طریقہ کار درج تھا وہ طریقہ کار اپنایا گیا. اینی ویز, جہاں تک آپ نے یہ سلیمان شہباز کا اور ایف آئی اے کا, یہ دس از اے ویری ویری ریلیونٹ کوشچن, اور یہ افسوس کی بات ہے سعدیہ, ہم نے دیکھا ہے اس پاکستان میں جب ہوا کا رخ اس طرف ہوتا ہے تو فیصلے پھر اسی طرف ہوتے ہیں, اور پھر ہوا کا رخ چینج ہوتا ہے. دس از دا انفارچونیٹ پارٹ اباؤٹ پاکستان. وہ ذوالفقار علی بھٹو جن کو 79 میں سولی سے لٹکایا گیا تھا, ان کو آج تک کوئی یہی رکیے گا ذرا, اجازت دیجیے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے ڈیسیژنز ہو رہے ہوتے ہیں, ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے لوگ پاکستان کی سیاست کے لیے اہل اور نااہل ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر عوام کس کی بات پہ یقین کرے؟ یہ تو ایک مثال ہے کہ کل کو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی سلیمان شہباز تو مفرور اس لیے ہیں کہ انہوں نے اتنی کک بیکس لیے, اتنی منی لانڈرنگ کی, اتنے بے نامی اکاؤنٹس ہے, اتنے ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ آ گئے ہیں.
آج وہ ادارہ پاکستان کو بتاتا ہے کہ نہیں وہ تو بالکل انوسینٹ ہے، تو عوام کی طرف دیکھے، کس کی بات پہ یقین کرے کہ یہ تو پھر مائٹ از رائٹ، جس کی جس کی حکومت ہوگی وہ بڑا انوسینٹ ہے، اور جو اپوزیشن میں ہوگا وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہوگا. سعدیہ دیکھیں اس کی میں آپ کو فیکٹ بتا دیتا ہوں. ایک ہائیبریڈ نہیں، میں ایک سیکنڈ میں آتی ہوں شاہ فرمان صاحب آپ کی طرف. اس کے بعد پاکستان میں تھا جی ہائیبریڈ رجیم کی ایکسیپٹنس اور ان کے رول کو خود عمران خان نے ایک سے زیادہ دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد انٹرویوز میں اس حد تک جا کے کہا کہ جب ہمیں ووٹ چاہیے ہوتے تھے تو ہم ایجنسیز کے پاس جاتے تھے. وہ یہ انہی ایجنسیز کو استعمال کرتے تھے اپنے فیصلے کروانے کے لیے مخالفین کے اوپر. یہ تو حقیقت ہے. خود عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ان کا ایجنسیز کو استعمال کرتے تھے. ہائیبریڈ رجیم اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ پاکستان میں رہتا ہی نہیں تھا یا سمجھتا ہی نہیں تھا. ایک ہائیبریڈ رجیم تھا جس میں ایک پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا، اس کو پہلے ان کو بٹھایا گیا، پھر تمام چیزیں. اور خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب ووٹ چاہیے ہوتے تھے اسمبلی میں. ابھی آپ اس سے زیادہ کوئی گھرونی اگزامپل ایک فارمر پرائم منسٹر خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایجنسیز کو یوز کرتے تھے. تو ایجنسیز کو جہاں وہ استعمال کرتے تھے پریشر ڈلوانے میں ججز پر، ایف آئی اے پر پریشر ڈلوانے کے لیے، ایف آئی اے کے فارمر ڈائریکٹر جنرل نے، ایک سے زیادہ ڈائریکٹر جنرل نے ریفرنس دیا. تو پھر اس کے بعد یہ بھی کہنا کہ جی وہ کیسز بالکل صحیح تھے، تو زیادتی کی بات ہے. ایک فیصلس رجیم تھا، اس وجہ سے سلیمان شہباز یا اور کوئی یہاں سے گیا ہوتا. اور یہ ان کا حق بنتا ہے کہ جب تک انصاف کے تقاضے نہیں مل رہے تھے اس وقت تک ان کا نہ آنے کا حق بنتا تھا.